السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج ہم ویڈیو کو امپورٹنٹ ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ حدیث قرطاس کے متعلق ویڈیو ہے. تو آئیے ہم حدیث قرطاس جانتے ہیں کیا حدیث ہے اور اس کو ایسی کیا امپورٹنس ہے کہ دونوں مسالک میں اہل سنت اور تشیع میں اس کو اتنی امپورٹنٹ کیوں حاصل ہے. تو آپ جو ملاحظہ کیجئے یہ حدیث ہے. حدیث یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سامان کتابت لے آؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گناہ نہ ہو سکو. اس پر اس نے نام بھی سے پڑھنا. میں کوئی توہین نہیں کر رہا کسی کی بھی. اردو میں ہے اہل سنت.com. اہل سنت کا ہی پلیٹ فارم ہے. ہوم صحیح بخاری یہ ہے. چیپٹر نالج حدیث 114. کوئی دیکھنا چاہے دیکھتا. صحیح بخاری سنت اس کی معتبر کتاب. حضرت عمر حضرت عمر نے اس پر کہا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو ہمیں ہدایت کافی ہے. اور یعنی کہ ہمیں ضرورت نہیں آپ کی کتابت کی. اس پر لوگوں نے مختلف رائے ہو گئی. یعنی کہ لوگوں نے اس پر ڈفرینٹ اوپینین دیا اور یہاں پر شروع کو ہنگامہ ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قلم مانگ رہے تو کیوں نہیں دیے گیا. اصل میں بات ہی سب ایسے نہیں ہوتا جیسے ہمارے پاس قلم ہوتا ہے کہ ہر وقت کاغذ قلم ہوتا ہے. اس وقت بہت ریئر ہوتا تھا کہ بس کاغذ قلم ہو. اس وقت حضرت عمر کے پاس ہوگا کاغذ قلم یا ان کے گھر میں ہوا یا کہیں پر بھی ہوگا تو مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو. میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں. اس پر ابن عباس میں کہتے ہیں نکل گئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے وہ چیز ہمارے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی تحریر کے درمیان ہے. پہلی بات یہ ہے ہم اہل سنت سے پوچھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید شدت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سامان کتابت لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو. حضرت عمر نے اس پر کیوں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے چاہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کرنے ہو یا جس پہ بھی ہو. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ الحجرات میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کا حکم دیا. اور ہمارے پاس کتاب قرآن مجید موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے. اب نبی پاک پہلی بات ہی حضرت عمر سے زیادہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں نا کہ کیا ہدایت کے لیے کافی ہے کیا نہیں. یہ عربی میں لیا ہوا ہے اس کا. تو حضرت عمر نے کیوں نہیں دیا. اور حضرت عمر بہتر جانتے ہیں قرآن مجید کافی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے قدم دینا چاہیے تاکہ تم میرے پاس گمراہ نہ ہو سکو. اس پر تم نے کہا ہماری قرآن مجید کافی جو کافی ہے ہدایت کے لیے ہمیں. یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ چیز نہ ملے تو امت گمراہ ہو جائے. پھر اس کے بعد شور و گول زیادہ ہونے لگا. یعنی کہ اس بعد شور و گول ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا اور انہیں اٹھ کھڑے ہوا. اور انہوں نے کہا یہاں سے چلے جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا. پھر حضرت ابن عباس جس طرح کہتے ہیں بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے وہ چیز جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی. کیا مطلب کس کو مصیبت ہے؟ کون حائل ہو گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر اور حضور اکرم اور اس تحریر کے درمیان حضور اکرم کیوں روکا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر لکھنے کے لیے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے تم گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک ایسی تحریر لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان بتاتا ہے کہ امت اس کے بعد گمراہ ہو جائے گی اگر یہ ان کو نہیں ملا تو. دوسری بات یہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. او بلیورز، اپنی آوازیں نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو اور ان سے زور سے نہ بولو اور نہ تمہارے اعمال ختم ہو جائے. قرآن مجید کا فرمان ہے، سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 2. قرآن مجید پڑھ رہا ہوں بھائی، شیعہ سنی ہاں اللہ کی کتاب. اب یہ پارٹ 1 ہے اس ویڈیو کا. مجھے پتہ ہے لوگوں کا غصہ ہے، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تم پر سوال کریں پر کافر ہمیں کہیں گے تو ہم بھی پھر چیزیں نکالیں گے. اب میں آپ کو اب میں اس پر علماء کے کلپس یہاں پر دکھاتا ہوں کہ میں تو عالم نہیں ہوں، یہ بات کی اتنی حیثیت نہیں ہے، مطلب جاہل آدمی ہے. پارٹ 1 پارٹ 2 میں علماء کے کلپس دکھائیں گے. ہمارے لیے اللہ کی کتاب کا یعنی رسول کے ہوتے ہوئے میرے اللہ سنت کی کو عالم کتاب ہے جو قرآن مفتی موجود فضل ہے احمد. وہ کافی ہے. اور اس سے تو پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ جو یہ آپ ان کا چینل وزٹ کر دیکھیں. مجھے نہیں لگتا شاید آواز ٹھیک آ رہی ہوگی، لیکن جو بھی ہے کیونکہ یہاں بس کچھ بھی نہیں ہے، بس نہ کوئی ایڈیٹنگ کا سامان ہوتا ہے، بس ایسے ہی نکلے ہم ہمت تھے. یہ نہیں صرف ہم شیعہ کو نا، اب میجورٹی ہم کرسچنوں کو جواب دیں گے، لیکن یہ ضروری تھا. یہ ہے حدیث کرتاز صاحب مفتی فضل منکرین حمدہ. حدیث اہل سنت کو منکرین حدیث ہونا چاہیے. اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو جو منکرین حدیث ہے، جو حدیث کو اس امت میں شیعہ سنی کے درمیان میں پایا جانے والا جو اختلاف ہے، اس میں ایک اہم مسئلہ حدیث کرتاز ہے. اس حدیث کو حدیث کرتاز کہا جاتا ہے. حدیث یوم الرزیہ، حدیث یوم الخمیس، حدیث کتاب التوحید بھی اس کو کہتے ہیں. اور اردو زبان میں یہ حدیث قلم اور دوات والی حدیث کے نام سے مشہور ہے اور جانی پہچانی ہے. یہ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے کچھ دن قبل صحابہ کرام سے یہ کہا کہ تم میرے پاس قلم اور دوات لے آؤ، کرتاس لے آؤ، تاکہ میں تمہارے لیے ایک وصیت لکھ دوں اور تم میرے بعد کبھی بھی گمراہی میں نہ پڑو. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غدیر خم کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح اور حجۃ الوداع کے موقع یہ پر وہی حدیث ہے. بالکل اسی طرح کا خطبہ ارشاد فرمایا. صحابہ کے درمیان میں 1,24,000 صحابہ کرام کے درمیان میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر تم قرآن اور اہل بیت کی اتباع کرو. بالکل اسی طرح آپ نے اپنے وصال سے چند ایام قبل یہ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے تم قلم اور دوات لے. اب اس وجہ سے اختلاف پایا جاتا ہے اور کہ اس میں کیا حکم دیا آپ نے، کیوں نہیں لکھوایا، یہ ساری گفتگو اس حوالے سے کی جاتی ہے. لیکن آج ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ واقعہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر موجود ہے یا نہیں. اور اہل سنت کی بھی وہ کتابیں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہی جاتی ہیں، یعنی بخاری اور مسلم. دیگر کتابوں میں بھی یہ روایات موجود ہیں، لیکن ہم صرف ان دو کتابوں سے گفتگو کریں گے، بخاری اور مسلم سے. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث کہاں کہاں موجود ہے، ان کا متن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اہل سنت کیا کہتے ہیں اور شیعہ کا کیا ماننا ہے. اور ان دونوں سے ہٹ کر صرف اسی طرف دیکھا جائے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت والی بات ہے، کیونکہ شیعہ سنی تو بعد کے زمانے کی بات ہے. ہم پہلے کتابوں کے اندر دیکھیں کہ کتابوں میں کیا روایات آئی ہوئی ہیں جس پر بخاری پہلی بات ہے، بخاری مسلم اہل سنت کی کتاب ہے. ہم شیعہ بخاری کو نہیں مانتے نا، مسلم شیعہ کی اپنی کتابیں ہوتی ہیں. شیعہ کی کتابوں کو میں ایک ویڈیو بناؤں گا، اس میں تمام شیعہ کی کتابوں، شیعہ کی تاریخ کی کتاب، شیعہ کی حدیث کی کتب، شیعہ کے اعمال کی کتب، شیعہ کی ساری جو کتب ہیں اس میں ہمارا صرف اجماع توحید پر ہے. توحید پر کوئی اختلاف نہیں، رسالت پر کوئی اختلاف نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پر الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں. باقی حدیث پر ہے، حدیث کی کتابیں ہیں باقی.
اہل سنت والجماعت کا اتفاق پایا جاتا ہے. اور میں یہاں پر ہمیشہ کی طرح اہل تشیع کی کتابوں سے استنباط نہیں کروں گا اور نہ ہی ان کو میں یہاں پر وہی بات جو بیان میں نے کروں گا. کی. صرف اور صرف اہل سنت ہم والجماعت کی ہم بھی انشاءاللہ اپنی ویڈیوز میں سے اہل سنت کی کتابیں لائیں گے. اصح درجے کی جو کتابیں ہیں وہی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور ترجمہ بھی انہی حضرات کا کہ جو ہمارے ہاں سلفی یا اہل سنت جن کو کہا جاتا ہے. بخاری اور مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور یہ روایات موجود ہے. اور اس سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس حوالے سے اہل سنت والجماعت کے ایک جلیل القدر عالم دین ہے, سعودی عرب سے ان کا تعلق ہے, استاد حسن بن فرحان المالکی حفظہ اللہ تعالی. ان کا یہ کلپ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ وہ اس واقعے کے حوالے سے کیا هذا يعني بالتأكيد ما جرى في الغد.